سورہ قریش کا آسان وظیفہ پڑھنے کی فضیلت اور فوائد ضرور جانیے۔ آج آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو عبقری کا وظیفہ ہے، اس کو جس نے جس مقصد کے لیے کیا وہ ضرور کامیاب ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص اعلیٰ درجے کا کاروباری بننا چاہتا ہے، اگر کسی پر قرض کا پہاڑ جیسا بھی ہو، بوجھ ہو اور وسائل نہ ہو کہ قرض ادا کر سکے، جو کام بھی شروع کرنے لگتا ہو اس میں رکاوٹ پیدا ہو، جس مقصد حصول کے لیے کوشش کرتا ہو اور منزل نہ ملتی ہو، معاشرے کی نظروں سے گر چکا ہو اور واپس منزلت پانا چاہتا ہو، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ خاص کر یہ وظیفہ ذاتی مکان خریدنے کے لیے یا ذاتی کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت مجرب عمل ہے۔ اگر کوئی اپنا مکان خریدنا چاہتا ہو، اس کے پاس وسائل نہ ہو، وسائل کے اسباب بھی ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، جتنی آمدنی ہو اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہو، گھر سے برکتیں، راحتیں، آفتیں اٹھ چکی ہوں، کرائے کے مکان میں رہتا ہو مگر مہینے کے آخر میں اتنے پیسے نہ بچتے کہ مکان کا کرایہ ادا کیا جا سکے، سال 2 سال سے مکان کا کرایہ بھی ادا نہ کیا ہو، اس وظیفے کو کامل یقین، توجہ اور دھیان سے کریں۔ کچھ عرصے کی مستقل مزاجی سے اللہ کی طرف سے ایسے وسائل پیدا ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ اپنا کاروبار کھڑا کر سکیں گے۔ سورہ قریش رحمتوں کے دروازے کھولتی ہے، یہ ایک نسل تو کیا 7 نسلوں تک کے لوگوں کے فاقے ختم کر دیتی ہے۔ رزق یا دولت کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان رزق اور دولت کی توقع میں مصروف عمل نظر آتا ہے، تو جہاں اللہ کریم نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمارے رزق کا اسباب بھی پیدا کیا۔ اللہ کریم نے ایک سب سے بڑا ہتھیار جو مومن کو دیا وہ دعا ہے کہ آدمی دعا کے ذریعے اپنی تقدیر اللہ کے ہاں سے بدلوا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی انسان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ آج کا وظیفہ انتہائی مجرب، آسان اور طاقتور عمل ہے۔ عمل کرنا انسان کا کام ہے، رزق کی برسات کرنا یہ میرے مالک کریم کا کام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مومن کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اتنی محبت اور چاہت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اور جب ہم سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ تو صرف ایمان والوں کو کیوں مخاطب کر رہا ہے، تو جواب یہی ملتا ہے کہ میرے بندو، کیونکہ تم نے میرا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر ہم سے قربت اختیار کی، تعلق جوڑ لیا، تو مجھے کافروں سے، غیروں سے کیا لینا دینا۔ لہٰذا اب تم اٹھو، اپنے ہاتھ میری بارگاہ میں طلب کرو، مجھ سے مانگو، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک تمہیں بے حساب دولت سے مالا مال فرما دوں گا۔ ایسا عمل جس کو کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس عمل کو کرنے سے اللہ کریم غیب سے دولت کا انتظام فرماتا ہے۔ بہت ہی آزمایا ہوا مجرب وظیفہ ہے، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ مالک کریم کے آگے سجدہ کرنا، جھکنا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ پھر اللہ کریم ہماری بندشیں، رکاوٹوں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ کریم دور فرماتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کاروبار شروع کیا، ہمارے کاروبار پر جادو ہے، سفلی عمل ہے، کسی کی بری نظر لگی ہے، تو ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، نظر کا لگنا حق ہے، جادو ہو جانا یہ بھی حق ہے، اور بندش کا ہو جانا یہ بھی حق ہے، لیکن جہاں پر یہ چیزیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں موجود ہیں، وہاں اللہ کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن کریم کے اندر سبق دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوات، لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے اپنے رب سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی یہی ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تم میری بارگاہ میں میری طرف رجوع کرو، میں اللہ وحدہ لا شریک تمہاری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماؤں گا۔ یہ کھانا پکانا، کھانا کھانا، یہ دونوں ہی مسلمان کے لیے بہت حیثیت رکھتے ہیں، اور رزق میں برکت کا حیرت انگیز وظیفہ خاص طور پر خواتین کریں، کیونکہ خواتین ہی عام طور پر کچن کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اور کھانا پکانے میں بھی اس ذمہ داری میں آتا ہے۔ آپ کھانا پکاتے ہوئے اس آسان عمل کو کریں، پھر اپنے گھر میں خیر و برکت کا نظارہ کریں۔ جب بھی آپ کھانا پکانے لگیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ وضو کر لیں،
اس عمل کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے۔ 3 دن اس عمل کو کریں اور دن میں 1 مرتبہ تو ضرور کریں۔ تو کھانا پکاتے ہیں یا کھانا نہیں پکاتے، دونوں صورتوں میں اس کا عمل بتایا جا رہا۔ تو سب سے پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد کھانا پکانے کے دوران اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ قریش اور 11 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھ لیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف۔ انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ قریش 313 مرتبہ بما تسبیح صبح شام پڑھنا ہے۔ یہ عمل رزق کے لیے اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ عمل کرنے سے پہلے مسجد میں پیسے دیں یا صدقہ دیں، جائز کام کے لیے اجازت ہے۔ 100 بار درود شریف پڑھ کر کومنٹس میں اللہ اللہ لازمی لکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔